انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 30 اپریل 2021 اور آج کی تازہ ترین دھماکے دار اور تہلکہ خیز خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ترکش فوجیوں کی شام میں اسرائیل پر یلغار سامنے آئی ہے۔ اسرائیل کا فلسطین کا ساتھ دینے پر ترکی کا کردوں کے ذریعے اسرائیل پر حملہ، ترکی فوج نے اسرائیل پر قہر ڈھا دیا۔ اسرائیل کے حمایت یافتہ 15 سے زیادہ کرد فوجی ترکی نے جہنم واصل کر دیے اور 115 سے زائد زخمی کر دیے۔ ساتھ ہی ترکش فضائیہ نے تباہی مچا دی، متعدد اسرائیل کی بیسز اور بنکر شام میں تباہ کر دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین پر شدید بمباری کے بعد ترکی آپے سے باہر ہو گیا۔ ترکی نے اپنے نہ صرف ڈرونوں سے اسرائیل پر حملہ کیا ہے بلکہ ترکی نے شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین 70 سالوں سے کس طرح اسرائیل فلسطین کے خلاف حملے کر رہا ہے۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلم ممالک خوف کا شکار ہوں گے کہ ترکی ہر صورت اپنے بردر اسلامی ملک فلسطین کا ساتھ دے گی۔ دوسری جانب ترکوں پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے کردوں کے ذریعے۔ کرد جو ترکی کے بہت بڑے دشمن تصور کیے جاتے ہیں، شام اور عراق کے مختلف علاقوں میں اسرائیل کے جنگی طیارے اور کردوں کا ایک ساتھ ترکش فوجوں پر حملے سامنے آئے ہیں۔ ترک فوج نے جمعے کے روز شامی کرد ملیشیائی پی جے کے 15 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کرد جنگجو شام کے شمال مشرقی علاقے میں ایک حملے کی تیاری کر رہے تھے اور ان کا ساتھ اسرائیل دے رہا تھا۔ شام کے اس علاقے پر ترکی اور اس کے اتحادی مسلح جنگجو گروپوں کا کنٹرول ہے۔ ترکی نے گزشتہ سال آپریشن امن بہار کے نام سے کرد ملیشیا کے خلاف فوجی کارروائی میں شام کے 120 کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ترکی وائی پی جے کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ وائی پی جے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم ہے جو ترکی کو توڑنا چاہتی ہے اور ترکی کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے اور اس کو کردستان ورکرز پارٹی کا حصہ سمجھتا ہے۔ ترک وزارت دفاع نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہمارے دلیر کمانڈو نے پی کے وائی پی جی دہشت گرد تنظیم کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ اس کے 15 دہشت گرد امن بہار خطے میں جنوب سے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے، انہیں ہمارے کمانڈوز نے خاموش کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ترکی نے گزشتہ سال روس اور امریکہ کے ساتھ سمجھوتے کے تحت کرد ملیشیا کے خلاف فوجی کارروائی دی تھی۔ ترکی کو اس کے مغربی اتحادیوں نے وائی پی جی کے خلاف کارروائی کرنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ کرد جنگجوؤں پر مشتمل اس ملیشیا نے شام میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ روس کا کہنا ہے کہ وائی پی جی ترکی کی سرحد سے کم 30 کلومیٹر پیچھے ہٹ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی نے بچے کچے کرد جنگجوؤں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اسی کارروائی کی بنا پر ترکی اور امریکہ کے درمیان ماضی میں بھی اختلافات رہے ہیں۔ ترکی شامی صدر بشار الاسد کو اقتدار سے نکال باہر کرنے کے لیے مسلح جدوجہد کرنے والے شامی جنگجو گروپوں کی حمایت کرتا رہا ہے، جبکہ روس اور ایران بشار الاسد کی وفادار فورسز کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کی اس فوجی اور مدد و حمایت کی بدولت ہی بشار الاسد شام میں گزشتہ ایک عشرے سے جاری خانہ جنگی میں اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہے ہیں اور اس وقت ان کی وفادار فوج کے ملک کے قریباً 70% علاقوں پر کنٹرول قائم ہو چکا ہے۔ ترک فضائیہ نے شمالی عراق میں کارروائی کے دوران علیحدگی پسند تنظیم پی کے 18 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ترک وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ شمالی عراق کے علاقے قندیل میں ترک فضائیہ نے کارروائی کی ہے جس میں 18 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب عراقی حکام نے کہا ہے کہ عراقی کرد علاقوں میں ترک فضائی حملوں میں 2 خواتین ہلاک ہوئی ہیں۔ یہ فضائی حملے شمالی عراق میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع کی روشنی میں ایک مہاجر بستی پر کیے گئے ہیں۔ عراقی وزارت خارجہ نے ان حملوں کو ملکی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ادھر انقرہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ مہاجر بستی کرد علیحدگی پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کے ارکان کا محفوظ ٹھکانہ ہے۔ واضح ہے کہ چند روز قبل بھی قندیل میں ترک فوج کے فضائی آپریشن میں PKK کے 40 سے زیادہ دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے ہیں۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ شمالی علاقے قندیل میں PKK کے 4 دہشت گردوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں فضائی آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ شمالی علاقے کرگ میں جاری کارروائیوں میں تنظیم کی پناہ گاہوں اور غاروں میں چھپائے گئے اینٹی ایئر کرافٹ کے 3 بکسوں پر مشتمل ایمونیشن، دیسی ساختہ بموں میں استعمال ہونے والا سامان، کثیر مقدار میں امونیم نائٹریٹ، 2 میگزین، دہشت گرد تنظیم کی دستاویزات اور دیگر عسکری سامان کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ترکی کی جانب سے کرد پیشہ مارک فورسز پر شمال مشرقی شام میں کیے جانے حملے پر تنقید کرتے ہوئے اسے غلط قرار دے دیا۔ خیال رہے کہ یہ حملہ جو بائیڈن کی جانب سے اس خطے میں امریکی فوجوں کو نکالنے کے فیصلے کے بعد کیا گیا، تاہم اس اقدام کو دراصل حملے کی اجازت کے حربے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انقرہ نے کہا ہے کہ ترکی اپنے ملک کی حفاظت کرے گا، اس سرحدی علاقے میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، تاہم کردوں کا کہنا ہے کہ حملے میں شہری علاقوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ ادھر ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ فضائی کارروائی کے بعد اب زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ابتدا میں آرٹلری اور جنگی طیاروں کے ذریعے شامی سرحد پر کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ ترکی کی فوج نے شمالی شام میں اپنی فوجی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ کرد پیشہ مارک فورسز کے ساتھ ان کی براہ راست جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اس علاقے میں ایک محفوظ زون بنانا چاہتا ہے جہاں کرد ملیشیا کا وجود نہ ہو، جہاں ترکی آنے والی تقریباً 36 لاکھ پناہ گزینوں کو بھی رکھ سکے، اور اس طرح اسرائیل اور ترکی آمنے سامنے کھڑے ہیں۔